کیکڑا، جھینگا اور سمندری جانوروں کا حکم کیا؟ کیکڑا اور جھینگا کھانا جائز ہے جو کہ سعودی عرب کی مارکیٹ میں عام ہے۔ ایک سعودی نے مجھ سے کہا کہ تمام سمندری حیوانات حلال ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اسحاق تبوک سے۔ سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے، حنابلہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک سمندر کے تمام جانور حلال ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، اس پر میں پہلے تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، ان دلائل کی طرف میں دوبارہ نہیں جاتا۔ تو ایک فقہ کو فالو کیا کریں، دوسرے پر اعتراض نہ کریں۔ آپ نہ کھائیں، ان سعودیوں کو کھانے دیں آپ۔ اور سعودی عرب میں بھی جو حنفی ہیں عرب، وہ نہیں کھاتے۔ سعودی عرب میں حنفی عرب بھی بہت ہیں، شافی بھی بہت ہیں، مالکی بھی بہت ہیں، چاروں فقہ ہیں سعودی عرب میں۔ تو چونکہ حنابلہ زیادہ ہیں اس لیے وہ کھاتے ہیں، تو ان کو کھانے دیں آپ، اختلافی مسئلہ ہے۔ باقی امام حنیفہ کے دلائل کیا ہیں میں بہت دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ سب سے اہم ترین بات یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مردار تم پر حرام کیا گیا نا، میتہ حرام ہے، تو اس سے مستثنا حدیث میں صرف دو چیزوں کو کیا گیا ہے۔ نبی نے فرمایا احلت لنا میتتان، دو مردار ہمارے لیے حلال ہیں، السمک والجراد، ٹڈی اور مچھلی۔ تو نبی نے دو چیزوں کو مستثنا کیا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا استثناء نہیں ہے۔ تو جتنے بھی سمندر کے مردار ہیں وہ اسی حرام میں ہی داخل ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا کسی صحابی سے، تابعی سے، نبی سے کہ آپ نے مچھلی کے علاوہ سمندر کی کسی اور مخلوق کو کھایا ہو، کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو کہیں تو ہوتا نا کسی صحابی نے کیکڑا کھایا ہو یا جھینگا کھایا ہو یا کیکڑے کا سوپ پیا ہو، یا تابعین میں سے جو جلیل قدر تابعین ہیں ان میں سے بھی کہیں بھی نہیں ملتا۔ حالانکہ عرب تو تین طرف سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو اس میں امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے۔ باقی جو قرآن کی آیت ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، تو یہ احرام کی پابندیوں کے بارے میں ہے کہ خشکی کا شکار حرام اور سمندر کا شکار احرام میں بھی جائز ہے۔ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ہر چیز سمندر کی حلال ہے۔ اس پر میں بہرحال پہلے بھی ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں، پھر بھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ امام حنیفہ کی دلیل جھینگے اور کیکڑے کے بارے میں بہت مضبوط دلیل ہے، تو اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ باقی اختلافی مسئلہ ہے تو اختلافی مسائل میں انسان اعتدال سے کام لے۔ تو آپ ایک فقہ کو فالو کریں، یہ نہیں کہ آپ نے کیکڑا کھانے کے لیے شافی بن گئے اور جب آپ کے جسم سے خون نکلا تو وضو ٹوٹ گیا، یہاں بھی آپ شافی بن گئے، اور کسی اور بچی کو ہاتھ لگایا، امام شافی کہہ رہے ہیں آپ کا وضو ٹوٹ گیا، یہاں آپ حنفی بن گئے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انتظام اسی میں ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں اور دوسرے پر اعتراض نہ کریں۔ باقی جھینگا پھر حنفیوں میں بھی اختلاف ہے کہ وہ بعض حنفی علماء کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی ایک قسم میں داخل ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں جھینگا کھانا جائز ہے۔ بنگلہ دیش میں اسی پر عمل ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں مچھلی کی قسم ہے، لیکن اس لیے بنگلہ دیش میں حنفی فقہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ جھینگا کھاتے ہیں، کیکڑا نہیں کھاتے، وہ جھینگا ضرور کھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مچھلی ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ یہ مچھلی نہیں ہے، اس لیے ہم جھینگے کو بھی صحیح نہیں سمجھتے۔ لیکن بہرحال پھر بھی میں نے بتایا اس میں شدت، جھینگے کے معاملے میں بہت زیادہ شدت اختیار نہ کریں۔ میں کبھی بھی نہیں کھاتا جھینگا، لیکن اگر میرے سامنے کوئی کھا رہا ہو تو میں اس کو روکتا بھی نہیں ہوں، تو کیونکہ جھینگے میں پھر اور مزید اختلاف ہے۔ تو احتیاط کریں کہ اتنی اللہ نے حلال چیزیں کھانے کو دی ہیں تو مشتبہات کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے آپ